بیٹھیں. جی ماجد صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ تھک تو نہیں گئے آپ قادیان کے جلسے سے؟ کافی انہوں نے یہاں محنت کی ہے. فیکس اچھی آ گئی تھی رات کو آخر پہ. سورہ القلم کی آخر تک تلاوت تو ہو چکی تھی مگر وقفہ پڑ گیا، اس لیے اب 89 کی جائے گی. 41ویں آیت القلم کی پڑھنی ہے ہم نے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلہم ایہم بذالک زعیم ام لہم شرکاء فلیاتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. سورة الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال
فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. سورہ القلم کی باقی آیات. سلہم ایہم بذالک زعیم، تو ان سے پوچھ کہ ان میں سے کون ہے جو اس بات پر ضامن ہے. کے کو بریکٹ میں رکھا ہوا ہے. اردو محاورے میں تو کہ ویسے کہا ہی جاتا ہے اس موقع پر، لیکن عربی میں کہ موجود نہیں تھا اس لیے بریکٹ میں رکھ دیا. تو ان سے پوچھ کہ ان میں سے کون ہے جو اس بات پر ضامن ہے. ام لہم شرکاء، کیا ان کے حق میں کوئی شریک ہیں، تو وہ اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر وہ سچے ہیں. فلیاتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. جس دن سخت گھبراہٹ کا سامنا ہوگا. اب لفظی ترجمہ تو یہ بنتا ہے کہ جس دن پنڈی سے اٹھایا جائے گا کپڑا، لیکن عربی محاورہ ہے اور محاورے کا ترجمہ با محاورہ ہی ہونا چاہیے. گھبراہٹ کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے. جس دن سخت گھبراہٹ کا سامنا ہوگا اور وہ سجدوں کی طرف بلائے جائیں گے لیکن طاقت نہ رکھتے ہوں گے. خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ. جہاں تک لفظ ذلہ کا تعلق ہے یہ تو مرفوع ہے، ان کی آنکھیں ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، لیکن خاشعۃً یہاں منصوب ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نسبی حالت ہے. اس حال میں کا ترجمہ کرنا پڑے گا. اس لیے اس کو میں نے لفظاً یعنی اس حال میں ذلت چھا رہی ہوگی کی بجائے یہ دیکھیں نا، ایک منٹ پہلے آیت سے ملا کے دکھاؤں. جس دن سخت گھبراہٹ کا سامنا ہوگا اور وہ سجدوں کی طرف بلائے جائیں گے لیکن طاقت نہ رکھتے ہوں گے. اس حال میں کہ نظریں جھکی ہوئی ہوں گی. اگر اس کے ساتھ جوڑ دیں تو طاقت نہ رکھتے ہوں گے، اس حال میں کچھ عجیب سا لگتا ہے، درمیان میں لگتا ہے کچھ چھوٹ گیا ہے.
اس لیے اس کو آخر پر کر دیا ہے. ان پر ذلت چھا رہی ہوگی اس حال میں کہ ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، اور یقیناً انہیں سجدوں کی طرف بلایا جاتا تھا. وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، جبکہ وہ صحیح سالم تھے. فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، بس تو مجھے اور اسے جو اس بیان کو جھٹلاتا ہے چھوڑ دے. بریکٹ میں اکیلا بھی رکھا ہوا ہے، ہمیں الگ چھوڑ دے، مطلب یہ ہے. بس تو مجھے اور اسے جو اس بیان کو جھٹلاتا ہے چھوڑ دے. ہم انہیں رفتہ رفتہ اس طرح کھینچ لائیں گے کہ انہیں کچھ علم نہ ہو سکے گا. فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ان کو اس طرح کھینچ لیں گے. حیثو من حیثو کا ترجمہ ہے کہ اس طرح بھی ہے. اب ہم انہیں اس طرح کھینچ لائیں گے کہ وہ ان کے کوئی علم نہ ہو سکے گا. لا یعلمون، وہ اس وقت علم نہیں رکھتے ہوں گے. کس طرف کھینچ لائیں گے؟ عذاب کی طرف. یہ اس میں شامل ہے اس مفہوم میں، لیکن اگرچہ ظاہر نہیں ہے مگر داخل ضرور ظاہر ہے. اس لیے اتنا اس کا مضمون واضح ہو جاتا ہے اس کے بغیر بھی کہ میں نے لفظ عذاب اس میں بریکٹ میں نہیں رکھا ہوا. یہ صرف سوال ہے کہ کیا عذاب بریکٹ میں رکھ دیا جائے یہاں یا رہنے دیا جائے. اس وقت جو ترجمہ ہے وہ صرف اتنا ہے، ہم انہیں رفتہ رفتہ اس طرح کھینچ لائیں گے کہ انہیں کچھ علم نہ ہو سکے گا. جی ہاں، لگتی تو نہیں ضرورت، عذاب کی ضرورت تو ہے عذاب کی، لیکن مطلب ہے یعنی لفظاً ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں جی؟ ٹھیک ہے. مون صاحب کچھ متردد ہے اس بات میں. لفظ عذاب کو ظاہر کر دیا. میر صاحب کا دیکھیں کون سی آیت ہے؟ حضرت بیسا نے اتنا ہی ترجمہ کیا ہے، آہستہ آہستہ ہم کھینچیں گے ان کو اس طرح کہ وہ نہیں جانتے. عذاب کا لفظ بریکٹ میں نہیں رکھا ہوا، مگر حضرت مسلم نے غالباً تفسیر صحیح میں رکھا ہوا ہے. اچھا مگر وہ تشریح ہے نا، اس لیے تو پھر چھوڑ ہی نہیں بشک کو حرج نہیں. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، کیونکہ اگلی آیت واضح کر رہی ہے اس بات کو کہ یہ ایک مہلت دیے جا رہے ہیں، اور مہلت عذاب سے پکڑ سے ہی دی جایا کرتی ہے. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں، میری تدبیر یقیناً بہت مضبوط ہے. یہ املی لہم کا جو حضرت خلیفۃ المسیح اول حضرت حکیم مولانا نور الدین صاحب کو تجربہ ہوا تھا، اس آیت کی تشریح کا اور کشفاً آپ پر ظاہر کی گئی تھی، وہ یاد ہے نا آپ کو کہ نہیں؟ کیوں نہیں ڈاکٹر صاحب، سنا ہوا ہے آپ نے؟ یہ تو بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اور اس آیت کی تشریح کے طور پر یہاں بیان ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، یا لکھا ہے آپ نے، کہ مجھے اس آیت کی پوری طرح سمجھ نہیں آ رہی تھی ایک دفعہ، کہ جب خدا نے پکڑنا ہی ہے، پتہ ہے، اور انہی کو پکڑنا ہے جن کے متعلق اللہ کو علم ہے کہ یہ ٹھیک ہونے والے لوگ ہی نہیں ہیں، تو پھر ڈھیل کیوں دے رہا ہے بے وجہ؟
پھر پکڑ لے، ان کو ڈھیل دینے کے نتیجے میں لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ یہ ذہن میں ایک دغدغہ سا پیدا ہوا، خدشہ یعنی خیال سا دماغ میں اٹھا، تو اس وقت کشفی حالت طاری ہوئی، اور کشفی حالت میں یہ دیکھا کہ ایک رقاصہ ہاتھ میں ایک پیالہ اٹھائے ہوئے ہے، جیسے شراب کا پیالہ ہوتا ہے، اور اس کے پیندے میں کچھ ہے پینے کی چیز، اور وہ رقص کرتی جا رہی ہے اور یوں ہاتھ کو ہلاتی جاتی ہے، جیسے رقص کے ساتھ رقاصائیں ہلاتی ہیں، اور یہ پڑھ رہی ہے املی لہم ان قیدی متین، املی لہم ان قیدی متین، اور اس کی بیٹ پر، اس کی ضرب پر ہی وہ ناچ رہی ہے، اور وہ پیالہ جو ہے وہ اس سے وہ اندر جو مشروب ہے وہ چھلکتا نہیں کیونکہ بہت نیچے ہوتا ہے، لیکن رفتہ رفتہ وہ اونچا چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ جب وہ یوں جھٹکتی ہے ہاتھ کو تو وہ چھلک جاتا ہے، اور یہ کشفی حالت دور ہو گئی۔ اس وقت حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا اس کا صحیح مفہوم کہ ہر شخص کا پیمانہ جب تک لبریز نہ ہو اس وقت تک میں اس کی توفیق کے مطابق اس کو مہلت دیتا ہوں۔ ہر شخص کے جرم کرنے کی استعداد الگ الگ ہوا کرتی ہے، اور یہ کہ جب تک وہ اپنی استعداد کو پوری طرح استعمال نہ کر لے اس وقت تک میں اس کو نہیں پکڑتا، اور اگر وہ استعداد اس کی زیادہ کی ہے لیکن کم جرم کر رہا ہے تو اس میں خدا تعالیٰ کی مغفرت کا پہلو اس طرح داخل ہو جاتا ہے کہ پھر میں اس کو پکڑتا نہیں۔ بہت ہی لطیف تشریح تھی جو کشفر آپ کو دکھائی گئی۔ بس یہ ہم آیت پڑھ رہے ہیں، وہ املی لہم ان قیدی متین، رفتہ رفتہ کھینچ لاتا ہوں، یہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں کیا کرتا چلا جا رہا ہوں، کس طرح میں جرائم سے اپنا پیمانہ بھر رہا ہوں، اور مقصد یہ ہے میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں، میری تدبیر یقیناً بہت مضبوط ہے۔ ام تسلہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کیا تو ان سے کوئی اجر مانگتا ہے کہ وہ چٹی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہوں؟ یعنی کوئی نبی بھی کسی سے ان کو متنبع کرنے کا یا خوشخبریاں دینے کا اجر نہیں مانگا کرتا، بس وہ ان کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ کسی چٹی کے نیچے دبے جا رہے ہیں کہ وہ متوجہ نہیں ہوتے اس طرف۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب ہے بس وہ لکھتے ہیں، یہاں بریکٹ میں وہ اور لکھتے کے درمیان اسے رکھ دیا گیا ہے، کیا ان کے پاس غیب ہے بس وہ اسے لکھتے ہیں۔ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، سو اپنے رب کے فیصلے کے انتظار میں صبر کر، ولا تکن کصاحب الحوت، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو، اذ نادا وہو مکظوم، جب اس نے اپنے رب کو بریکٹ میں جب اس نے پکارا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ یہاں ظن فصبر لحکم ربک کا ولا تکن کصاحب الحوت کا ظن نون نہیں ہے، حالانکہ ویسے نون کی صورت ہے یہ، اور اگر نون کا لفظ ایک حرف ایک لفظ کے معنوں میں استعمال ہوا ہوتا تو یہاں ظنون بھی ہو سکتا تھا، لیکن کصاحب الحوت ہے۔ ایک یہ بھی سوال ہے کہ نون عام مچھلی کو کہتے ہیں یا ویل کو کہتے ہیں؟ حوت تو ویل کو کہتے ہیں، اور عام مچھلی نہ نگلا کرتی ہے انسانوں کو، بعض نگلتی بھی ہوں گی مگر وہ اسی بڑی عام طور پر کم ہی ہوتی ہیں،
बहुत बड़ी बड़ी शार्क हो जो निकल जाए, लेकिन निकले तो फिर उगलती नहीं है, फिर वो ख़त्म भी कर देती है, वो मुंह में चबाया जाता है आदमी। तो हूथी का जिक्र है, हूथी ने उगला था, तो फिर ज़न्नून क्यों कहते हैं? तुम आज आप बताएं। नून लफ्ज़ के नीचे अरबी लुगत में नून, वाव, नून, मछली का माना दिया हुआ है। गालिबन दिया हुआ है। मगर किस पहलू से दिया हुआ है? इसलिए कि हज़रत क्या नाम था, हज़रत यूनुस, हाँ यूनुस को के साथ ये वाक़या पेश आया था। इस बिना पर लुगत में है या पुराने ज़मानों में भी अरब नून मछली के लिए इस्तेमाल किया करते थे, ये तहकीक होनी चाहिए। बाज़ दफ़ा हमारी लुगात में एक मज़मून दाखिल हो जाता है जो इस्लाम के बाद तैयार की हुई लुगात हैं, और उनमें चूँकि हवाले हैं बाज़ तारीख़ी मसलन हज़रत यूनुस की तरफ, और उसके वाक़या का इल्म है, इसलिए मछली उसका तर्जुमा भी कर दिया गया। और नैनवा का नाम भी नून से शुरू होता है, हालांकि ज़न्नून का ये भी तर्जुमा किया जा सकता था, नैनवे वाले की। तो कलाम ज़ुन्नून किसी पहलू से भी मुमिल तो नहीं बन सकता, तो मछली तर्जुमा करना ज़रूरी नहीं है। मेरे ख़्याल में अगर ऐसा होता तो इस सूरह नून में ज़रूर वहाँ ज़न्नून का ज़िक्र होता। साहिबुल हूत है, और साइंटिफिकली भी हूत मछली ही है जो इंसानों को निगलती भी है और फिर उगल भी देती है, या जो भी जानवर खाए उसको निगलती भी है और उगल भी सकती है। फस्बिर लिहुक्म रब्बिक का पस की वजह सो लिखते हैं, सो अपने रब के फ़ैसले के इंतज़ार में सब्र कर, और मछली वाले की तरह ना हो जब उसने अपने रब को पुकारा और वो गम से भरा हुआ था। मछली वाला तर्जुमा ठीक है या वेल मछली वाला? क्यों जी? हूत का तो वेल मछली तर्जुमा होता है ना, दूसरी मछली तो नहीं हूत कहते, मगर वहाँ भी आता है हज़रत मूसा के सफ़र में जो कश्मीर मतलब हूत आता है ना, हाँ हाँ, और हर मछली को कहते हैं। दूसरी जगह भी आता है हीतानुहुम, इस्तातिहिम हीतानुहुम शुर्रान, तो छोटी मछलियों के बारे में अमूमन हूत भी आता है। छोटी मछली से लेकर वेल तक इसका बहुत वसी है इसका मजमून, है ठीक है। मगर यहाँ तो बाहर छोटी मछली नहीं थी वो। दरअसल उर्फ़ आम में हूत ही कहते हैं, मछली ही कहते हैं वेल को भी। वहाँ मछली की तारीफ़ ये साइंसी तारीफ़ नहीं है, बल्कि जो अरबी लुगत की तारीफ़ है या ज़ुबानों की तारीफ़ है, उसमें हर उस चीज़ को जो मछली के मुशाबे समंदर के अंदर या पानी के अंदर हो उसको मछली कहा जाता है। ये तफरीक नहीं की जाती कि वो कोई मैमल है, यानी बच्चे देने वाला जानवर है या अंडे देने वाला। जो साइंटिफिक तफरीक है उसमें जो अंडे देने वाला जानवर हो वो समंदर के अंदर हो तो उसको मछली कहते हैं, और बच्चे देने वाला जानवर ख़ास समंदर के अंदर हो या बाहर हो उसको मैमल कहते हैं। तो वेल मछली क्योंकि बच्चे देती है इसलिए इसके लिए मैमल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और अंग्रेज़ी डिक्शनरी में इसका वेल फिश नहीं कहेंगे, इसको सिर्फ वेल ही कहेंगे।
लौला अन तदारकहु नेमतुम मिर रब्बिही लनुबिज़ बिलअराए व हुव मज़मूम। और अगर उसके रब की तरफ से एक ख़ास नेमत उसे बचा न लेती तो वो चटियल मैदान में इस तरह फेंक दिया जाता कि वो सख्त मलामत ज़दा हो जाता। नेमत उनका तर्जमा एक अजीम नेमत भी हो सकता है, मगर अजीम नेमत तो नबूवत ही की नेमत होती है। तो एक ख़ास नेमत, वो वाक़या कोई ख़ास हुआ था उस वक्त, उसकी तरफ इशारा है। अगर उसके रब की तरफ से एक ख़ास नेमत उसे बचा न लेती तो वो चटियल मैदान में इस तरह फेंक दिया जाता कि वो सख्त मलामत ज़दा होता। फज्तबाहु रब्बुहु फजालहु मिन स्वालिहीन, बस उसके रब ने उसे चुन लिया और उसे नेक लोगों में शुमार कर लिया। जालहु, नेक लोगों में शुमार कर लिया, बना लिया। उस वक्त तो नहीं नेक बनाया था, मुराद ये है कि शुमार कर लिया। जाला का मतलब शुमार करना भी हुआ करता है, उनमें दाखिल कर लिया। क्यों जी, है ना लुग़त में ये। वहीं यकादुल्लज़ीन कफ़रू लयुज़लिक़ूनका बिअब्सारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्रा व यक़ूलून इन्नहु लमजनून। यकीनन कुफ़ार से बैद नहीं, वहीं यकादुल्लज़ीन कफ़रू, यकीनन कुफ़ार से बैद नहीं कि जब वो ज़िक्र सुनते हैं तो तुझे अपनी नज़रों के कहर के ज़रिए गिराने की कोशिश करें। यहाँ बज़ाहिर ये लगता है कि नज़रों के कहर से गिरा दें, ये तर्जुमा बज़ाहिर नज़र आता है, मगर जो मौका महल है उसके मुताबिक तर्जुमा किया जाए तो गिराने की कोशिश करें हो सकता है, क्योंकि नज़रों के कहर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरा सकते नहीं थे। तो बैद नहीं कि वो इस तरह तुझे देखें कि गोया अपनी नज़रों के कहर से तुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। लम्मा समिअ ज़िक्रा, जिस वक्त वो ज़िक्र सुनते हैं। व यक़ूलून इन्नहु लमजनून, और वो कहते हैं ये तो यकीनन एक दीवाना है। व मा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, हालांकि वो तो तमाम जहानों के लिए नसीहत के सिवा कुछ नहीं है। वमा हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, यहाँ वमा हुआ की ज़मीर कुरान की तरफ जाती है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ? हाँ, जो पहली आयत है उसमें ज़मीर के दो मुख्तलिफ़ तरफ़ों की तरफ फिरने के एहतमालात हैं, इम्कानात हैं। तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, इससे उनसे बैद नहीं। लम्मा समिअ ज़िक्रा, तो यहाँ ज़िक्र से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद मुराद नहीं हो सकते कि जब वो तुझे सुनते हों तो तुझे गिराने की कोशिश करें, इसलिए अगली आयत में इस एहतियात की ज़रूरत है। अगरचे हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ भी लफ्ज़ ज़िक्र आया है वाज़ेह तौर पर, मगर इस सियाक़ व सबाक़ में यहाँ ज़िक्र को अलग नाज़िल होने वाली चीज़ करार दिया गया है और मुखातब अलग किया गया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इसलिए वमा हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन में ये वो ज़िक्र यानी कुरान करीम है, हालांकि वो तो तमाम जहानों के लिए नसीहत के सिवा कुछ नहीं है। हैं? यक़ूलून इन्नहु मजनून, वो भी है। यक़ूलून इन्नहु ही है जी, फिर आगे वमा हुआ इल्ला ज़िक्रुल। यक़ूलून इन्नहु लमजनून, यकीन वो मजनून है। क्या जो ज़िक्र है वो मजनून है? हाँ, फिर आगे फिर वमा हुआ इल्ला ज़िक्रुल। पहले ये बता, इसका तर्जुमा कर लेना, हुआ का तर्जुमा तो बाद में आएगा। व यक़ूलून इन्नहु लमजनून, और वो कहते हैं समिअ ज़िक्रा, जब वो ज़िक्र सुनते हैं तो कहते हैं ये ज़िक्र है, नहीं ना? हाँ, फिर
وما ہوا الا ذکر للعالمین، وہ ذکر کے سوا کچھ نہیں تمام جہانوں کے، وہ ذکر تمام جہانوں کے لیے ذکر ہے، یہ اصل مراد ہے۔ حالانکہ جو ذکر اتارا جا رہا ہے وہ تمام جہانوں کے لیے ہے۔ اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ مجنون ہونے کی نفی کی گئی ہے اصل میں، بہت ہی ایک گہرا کلام ہے اس پہلو سے کہ مجنون تو سارے جہانوں کے لیے ذکر کا حامل ہو ہی نہیں سکتا، اس وقت کبھی اپنے نفس کی پڑی ہوئی ہوتی ہے، کبھی ماحول کی پڑی ہوگی زیادہ سے زیادہ، لیکن کوئی ایسا مجنون نہیں ہو سکتا جس کے اوپر ایسا کامل ذکر اتارا جائے جو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہو اور تمام جہانوں کے فائدے کی بات ہو رہی ہو۔ یہ مجنون کے سے بعید بات ہے۔ تو اگر غور کریں گے تو انہی آیات میں کفار کی دلیل کی نفی بھی فرما دی گئی ہے کہ کفار کے قول کو لغو اور محمل ثابت کر دیا گیا ہے۔ الحق، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ الحاقہ، لازماً واقعہ ہونے والی، ملحاقہ، لازماً واقعہ ہونے والی کیا ہے؟ وما ادراک ملحاقہ، اور تجھے کیا سمجھائے کہ لازماً واقعہ ہونے والی کیا ہے؟ کذبت ثمود و عاد بالقاریہ، ثمود اور عاد نے، بریکٹ میں ہے دلوں کو، ثمود اور عاد نے دلوں کو چونکا دینے والی آفت کا انکار کر دیا تھا۔ القاریہ، جو دروازہ کھٹکھٹائے تو اندر لوگ چونک اٹھتے ہیں نا، تو سوئے ہوئے دلوں کو چونکا دینے والی آفت کا انکار کر دیا تھا۔ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، بس جہاں تک ثمود کا تعلق ہے سو وہ حد سے بڑی ہوئی آفت سے ہلاک کر دیے گئے۔ طاغیہ عام آفت نہیں بلکہ حد سے بڑی ہوئی آفت ہوتی ہے۔ وَأَمَّا عَادٌ، اور جو عاد تھے تو وہ ایک تند و تیز ہوا سے ہلاک کیے گئے جو بڑھتی چلی جاتی تھی۔ بِرِیحٍ صَرْصَرٍ، سرسرن میں تند و تیز کے معنی ہیں آتیہ، جو بڑھتی چلی جاتی تھی، یعنی شدت میں تیز سے تیز تر ہو رہی تھی۔ سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، اس یعنی اللہ نے اسے 7 راتوں اور 8 دن تک مسلسل کاٹ کر پھینکتے ہوئے ان پر مسخر کیے رکھا۔ ان پر مسلسل مسخر کیے رکھا چاہیے نا، مسلسل پہلے آ گیا غلطی سے۔ اس نے اسے 7 راتوں اور 8 دن تک کاٹ کاٹ کر پھینکتے ہوئے ان پر مسلسل مسخر کیے رکھا۔ بس قوم کو تو اس میں پچھاڑ کر گرا ہوا یا پچھاڑ کھا کر؟ محاورہ تو پچھاڑ کھا کر ہی ہوتا ہے، ہاں؟ غلطی سے رہ گئے۔ سرا کہتے ہیں پچھاڑ کھا کر گرا ہوا۔ بس قوم کو تو اس میں پچھاڑ کھا کر گرا ہوا دیکھتا تھا جیسے وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ نخل خاویہ، فہل تری لہم من باقیہ، بس کیا تو ان میں سے کوئی باقی بچا ہوا دیکھتا ہے؟
پہلے بھی تھا رکھنا کہ دیکھتا ہے رکھنا ہے؟ اس قوم کو تو اس میں بچھاڑ کر گرا ہوا دیکھتا ہے جیسے وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں، بس کیا تو ان میں سے کوئی باقی بچا ہوا دیکھتا ہے؟ یا دونوں جگہ تھا کیا جائے پھر؟ ہے اگلی دفعہ بھی ہے اور پچھلی دفعہ بھی ہے، ٹھیک ہے، تھا کو ہے کر لیں۔ جا فرعون ومن قبلہ والمؤتفقات بالخاطئہ، اور فرعون بھی آیا اور وہ بھی جو اس سے پہلے تھے، اور ایک حد سے بڑے ہوئے گناہ کے باعث تہو بالا کی جانے والی بستیاں بھی۔ خاطئہ میں ایک حد سے بڑے ہوئے گناہ یا ایک بہت بڑے گناہ، کیا ترجمہ رکھنا یہاں چاہیے؟ دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں، مگر بالخاطئہ کا مطلب ہے ایک بہت بڑے گناہ بھی کہہ سکتے ہیں، تو بہت بڑے ہی رکھیں یہاں۔ پہلے جو حد سے بڑا ہوا تھا وہ اور لفظ تھا، اس سے پہلے اور ایک بہت بڑے گناہ کے باعث تہو بالا کی جانے والی بستیاں بھی۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، بس انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو اس نے انہیں ایک سخت سے سخت تر ہونے والی گرفت میں پکڑ لیا۔ رابیہ میں عام گرفت کی بجائے وہ گرفت جو سخت سے سخت تر ہوتی چلی جائے کے معنی ہیں۔ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، یقیناً جب پانی خوب طغیانی میں آ گیا ہم نے تمہیں کشتی میں اٹھا لیا۔ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، تاکہ ہم اسے تمہارے لیے ایک قابل ذکر نشان بنا دیں، تذکرتاً، وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور محفوظ رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں، بات کو محفوظ رکھنے والے۔ کیوں جی مومن صاحب؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، بس جب سور میں ایک ہی زوردار پھونک ماری جائے گی، نفخۃ واحدۃ، وحملت الارض والجبال، اور زمین اور پہاڑ اٹھائے جائیں گے، فدکتا دکتا واحدہ، اور ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، زمین اور پہاڑ اٹھائے جائیں گے اور ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ واقعہ کی بات ہو رہی ہے نا، ایک ضرور ہونے والی چیز ہے، اس وقت زمین اور پہاڑ اٹھائے جائیں گے۔ اگر صرف پہاڑ ہوتا تو کہہ سکتے تھے پہاڑ اکھاڑ پھینکے جائیں گے، مگر زمین اور پہاڑ دونوں کا لفظ ہے یہاں، یعنی ہے تو ایک نقشہ کھینچا ہوا ہے، مگر اس نقشے میں زمین اور پہاڑ کے اٹھائے جانے سے کیا مراد ہے؟ مجھے تو اس سے یہی سمجھ آتی ہے کہ بہت بڑے زلزلوں کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ زلزلوں میں پہاڑ بھی اکھیڑے جاتے ہیں اور زمین بھی اکھیڑی جاتی ہے، پوری زمین اٹھانا مراد نہیں ہے، بلکہ زمین بھی زلزلوں میں اکھیڑ کے اچھال دی جایا کرتی ہے۔ اور ایسے بہت سے واقعات زلزلوں کے تاریخ میں ثبت ہیں اور آج کل بھی نظر آتے رہتے ہیں، جو جس پر یہ لوگ کتابیں لکھ دیتے ہیں کہ بعض علاقوں کی زمین پوری پھٹ کر اوپر نکل جاتی ہے، تو یہ مراد ہے۔ اور زمین اور پہاڑ اٹھائے جائیں گے
اور ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. یہ بھی بین ہی ایسا ہی ہوا کرتا ہے. تو عام طور پر لوگ اس کو مرنے کے بعد ہونے والے واقعہ یعنی قیامت کے واقعہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. اس وقت تو بہرحال سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، مگر قیامت کو ان معنوں میں منسوب کیا جا سکتا ہے کہ وہ واقعہ جس کے نتیجے میں زمین زیر و زبر ہو جائے گی اور یہاں زندگی کا کوئی امکان نہیں رہے گا. اس سے پہلے ایسی کوئی آفت آ پڑے، ایسے زلازل آ جائیں کہ زمین ساری تہوبالا ہو جائے. یہ ایک ظاہر پر اطلاق ہونے والا ترجمہ بھی ممکن ہے. کیونکہ اس کے بعد آیا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، یعنی اس سے پہلے آیا ہے جب سور میں ایک ہی زوردار پھونک ماری جائے گی. اس میں اٹھانے والا سور مراد نہیں ہے، بلکہ ایک وقت کے اعلان والا سور نظر آ رہا ہے. کیونکہ اٹھانا تو ان کی بربادی کے بعد ہوگا. سور میں پھونک جو ہے بگل، وہ علامت ہوا کرتا ہے ایک وقت کے آ جانے کی. اب وقت ہے، اب شروع کر دو جو کام تمہارے لیے مقدر ہے، جو تمہیں حکم دیا گیا ہے. تو پھر سور کا یہ مطلب کرتے ہوئے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک زوردار اعلان کیا جائے گا، ایک بگل بجایا جائے گا. اس وقت حملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ، زمین اور پہاڑ اٹھائے جائیں گے اور ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. فیومئذ وقعت الواقعہ، بس اس دن ضرور واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے گی. اب واقعہ ہونے والی وہ قیامت ہے جو مرنے سے پہلے آنے والی ہے، اور اسی قسم کی قیامتیں عالمی جنگوں میں بھی آ جایا کرتی ہیں. تو اگر معانی کو زیادہ پھیلا دیا جائے، جیسا کہ قرآن کریم کا دستور ہے، اس کے بطون ہیں، کچھ معانی دنیا میں ہونے والے واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کچھ اس قیامت کی طرف جس کے متعلق سب کا ذہن جاتا ہے کہ ہم اس دنیا سے ہماری سب سے بیٹھی جائے گی اور ایک اور دنیا میں ہم چلے جائیں گے. تو دونوں طرح یہ مضمون اطلاق پا سکتا ہے. وانشقت السماء فهي یومئذ واہیہ، اب جس دن یہ واقعہ ہونے والی واقعہ ہوگی، آسمان پھٹ جائے گا اور اس دن وہ بودا ہو چکا ہوگا. اب اس کو پہلے مضمون سے کس طرح لگائیں گے؟ جی یہاں ظاہری معنی آسمان پھٹ جائے گا اور وہ بودا ہو چکا ہوگا، اس طرح تو لیا نہیں جا سکتا کہ پورا آسمان پھٹ جائے. یعنی اس زمین کے اوپر قیامت آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری کائنات برباد ہو جائے گی. یہ قیامت جو ہے، ایسی قیامتیں آتی رہتی ہیں زمینوں پر. آسمانوں میں بھی بہت سی زمینیں ہیں، ان پر بھی یہ قیامتیں آتی رہتی ہیں، مگر سارا آسمان نہیں پھٹ پڑتا اس سے. لیکن لفظ سما کا استعمال ان معنوں میں ضرور ہے کہ جب دنیا سچے مذہب سے کلیتاً ناآشنا ہو چکی ہوگی، جب مذہبی لوگ، آسمان سے مراد یہ ہوگا، جب مذہبی لوگ بیکار ہو چکے ہوں گے، بے معنی ہو چکے ہوں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ شریروں پر قیامت آئے گی، یہ بھی اس بات کو کھول دیتا ہے. تو کوئی مذہبی رہنما دنیا کو بچا نہیں سکے گا اس واقعہ سے، کیونکہ
جو ظاہر ہوگا وہ اس کی بھی بات تو مانی نہیں جائے گی. اس لیے وانشقت السماء فہی واہیہ، یہ مذہبی رہنما واہیات ہوں گے. واہیہ کا جو اردو میں ہم واہیات کہتے ہیں بالکل وہی معنی ہے. بالکل واہیات لوگ ہوں گے، وہ لوگوں کو بچا نہیں سکیں گے. والملک علی ارجائہا ویحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ. اگر اس کا معنی آخرت کا لیا جائے، اب جو مضمون شروع ہوتا ہے یہ آخرت کی طرف منتقل ہو رہا ہے. یعنی اس موقع پر جب کہ خدا تعالیٰ کی بادشاہت کامل ہر چیز پر ایکسٹینڈ ہو جائے گی، تو اس پہلو سے یہ مضمون پھر پچھلا مضمون جو ہے اس سے کچھ اس میں وہ نظر آتا ہے، تضاد سا دکھائی دے رہا ہے. لیکن چونکہ قیامت آنی ہے اس وقت جب کہ دنیا کا آسمان پھٹ چکا ہوگا، لوگوں کا آسمان پھٹ چکا ہوگا، اس لیے یہ مضمون اس سے متضاد نہیں بلکہ اسی کا تسلسل ہے جو آگے چل رہا ہے. والملک علی ارجائہا، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے. ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ السماء، جو آسمان پھٹ پڑے گا، جو آسمان یعنی ان واہیات مذہبی لوگوں کا آسمان، ان سے تو فرشتوں کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو ارجائہا میں ایک یہ بھی منظر ہے کہ وہ اس سے ہٹ کر الگ الگ ہو جائیں گے، ان کا کوئی تعلق نہیں رہے گا. اور صفات باری تعالی دگنی، بنیادی صفات دگنی ہو کر ظاہر ہوں گی. اور خدا کا عرش چونکہ صفات پر مبنی ہے، اس لیے وہ عرش جو ہے وہ اور بھی زیادہ عظمت کے ساتھ بلند ہوگا. یعنی بنی نوع انسان یا جانداروں وغیرہ کے ساتھ اس کا کوئی انحصار نہیں ہوگا، پر اس کا کوئی انحصار نہیں ہوگا، بلکہ وہ اپنی شان میں اپنی صفات کے سے وہ بالا تر ہو جائے گا، پہلے سے بھی بڑھ کر بلند ہوگا. اس کے ترجمے میں ہمیں دقت یہ پیش آتی رہی ہے کہ صفات تو تانیث کا صیغہ ہیں، اور یہاں یحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، یہاں مذکر کا لفظ استعمال ہوا ہے، 8 اٹھائے ہوئے ہوں گے. تو اس کا ایک حل مجھے یہ ملا ہے کہ صفات کی بجائے اوصاف اگر ترجمہ کر دیا جائے تو ساری دقت دور ہو جاتی ہے. وہ اس طرح بنے گا، اور فرشتے اس کے کنارے پر ہوں گے، اور اس دن تیرے رب کا عرش ان سب سے اوپر 8 اوصاف اٹھائے ہوئے ہوں گے. اوصاف بریکٹ میں آ جائے گا. ان سب کے اوپر کی بجائے میں نے لفظ سے کر دیا ہے، کیونکہ ان سب کے اوپر یوں لگتا ہے جیسے ان پر کچھ بوجھ پڑا ہوا ہے. ان سب سے بالا تر، یعنی وہ فرشتے جن کا دنیا سے تعلق ہے، وہ دنیا والے، وہ مذہبی طاقتیں، وہ دنیاوی طاقتیں، یہ سب اس وقت بیکار و بے معنی ہو چکے ہوں گے. ان کا کوئی کاروبار نہیں رہے گا. اللہ کی بنا اس کی اپنی ان صفات پر، ان اوصاف پر ہوگی جو الہی اوصاف ہیں، جو سورہ فاتحہ میں 4 مذکور ہیں. اور قیامت کے دن وہ ڈبل ہو کر دکھائی دیں گے. ان کا دنیا پر بھی اطلاق ہوگا اور قیامت کے بعد پر بھی اطلاق ہوگا، اور نئے نئے معانی اس ان میں سے ابھریں گے. اس لیے ڈبل کا لفظ استعمال ہوا ہے یہاں، بجائے 4 کے. یحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، 7 یعنی 8 اوصاف اٹھائے ہوئے ہوں گے. یومئذ توردون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تم پیش کیے جاؤ گے.
कोई मख्फी रहने वाली, खाफिया, ला तख्फा मिनकुम, कोई मख्फी रहने वाली तुमसे मख्फी नहीं रहेगी। यानी कोई बात भी जिसको तुम पहले नहीं जानते थे अपने मुतल्लिक या दूसरों के मुतल्लिक, वो जो मख्फी रहती हैं चीज़ें वो तुम पर मख्फी नहीं रहेंगी। ये मज़मून बहुत ही ज़्यादा वसी है कि मख्फी रहने वाली क्या चीज़ें हैं जो उस दिन रोशन होंगी, मगर सिर्फ मिन जुमला उनका ज़िक्र काफ़ी है। कोई मख्फी रहने वाली तुम पर मख्फी नहीं रहेंगी। फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फ़यक़ूलु हा उमुक़रऊ किताबिया, बस जिसका आमाल नामा ऊतिया किताबहु बियमीनिही, उसके दाहिने हाथ में दिया जाएगा, तो वो कहेगा आओ मेरा आमाल नामा पकड़ो और पढ़ो। हा उमुक़रऊ, आओ इधर पढ़ो मेरा अमाल नामा, ये लफ्ज़ों में यही बयान हुआ है, लेकिन हज़रत अल-मुफ़रदात में हज़रत इमाम राग़िब फरमाते हैं कि इस मुहावरे में पकड़ो का माना भी दाखिल हुआ करता है, और इसका लफ्ज़ी तर्जुमा ये हो सकता है आओ मेरा अमाल नामा पकड़ो और पढ़ो, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। इन्नी ज़नन, तो खुशी के साथ इंसान जब बुलाता है ना लोगों को, उसके मुतालिक अच्छा ख़त आया हो, जैसे बच्चे उनको स्कूल की तरफ से ख़त मिलता है कि तुम बहुत अच्छे नंबर पर पास हो गए हो, तो हर एक को पकड़ाते हैं और फिर कहते हैं पढ़ो, खुद नहीं पढ़ के सिर्फ सुनाते। मेरे पास जो बच्चे आते हैं वो इसे ही करते हैं, हमेशा ज़बरदस्ती अपना गत्था उठा के सामने डाल देते हैं, ये पढ़ें, ये क्या लिखा हो ये पढ़ें। तो ये तभी खुशी का इजहार है, और यही तभी खुशी का इजहार उस दिन भी होगा कि जिनको अच्छा मिलेगा ना अमाल ना मगे लो जी पकड़ो को देखो, मोमिन साहब पकड़े इसको पढ़े। ये मोमिन साहब किसी और को कह रहे होंगे शायद। हा मुक़रऊ किताबिया इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, यहाँ ज़नन का माना उम्मीद मैंने कर दिया है, और ज़ननतु में मैं उम्मीद रखता था का तर्जुमे की लुग़त इजाज़त देती है। क्यों जी, ठीक है ना। यकीनन मैं, आज आप में से एक आदमी कम है, हैं? क्या? अच्छा है यही, मगर इस वक्त नहीं ना यहाँ, ठीक है। इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, यकीनन मैं उम्मीद रखता था कि मैं अपना हिसाब रूबरू देखने वाला हूँ। मुलाक़िन फ़हुव फ़ी ईशत रादिया, बस वो पसंदीदा ज़िंदगी में होगा। ईशा ज़िंदगी को कहते हैं, पसंदीदा ज़िंदगी में होगा। फ़ी जन्नतिन आलिया, एक बुलंद व बाला जन्नत में। कुतूफ़ुहा दानिया, उसके खोशे झुके हुए होंगे। बुलंद व बाला जन्नत एक मर्तबे और मकाम की तरफ भी इशारा कर रहा है ये इजहार। दूसरे वो दरख्त जो बहुत ऊंचे ऊंचे हों उनकी जन्नत को भी बुलंद व बाला कहा जा सकता है। तो ये नहीं कि उसकी जन्नत के दरख्त इतने ऊंचे होंगे कि उसकी पहुंच से बाला होंगे, इसलिए फरमाया गया कुतूफ़ुहा दानिया, उसके खोशे झुके हुए होंगे। कुलू वशरबू हनीयम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, मज़े मज़े खाओ और पियो। अब यहाँ फल को तो पिया नहीं कहा जाता, मगर बाज़ फलों का पानी तो पिया ही जाता है बहरहाल, मगर मुहावरा है ये, इसलिए इस बहस की ज़रूरत नहीं। अरबी में भी यही मुहावरा है, उर्दू में भी है। जब बहुत कुछ मैसर हो तो कहते हैं खाओ पियो। कुलू वशरबू, मज़े मज़े खाओ और पियो, उन आमाल के बदले में जो तुम गुज़रे हुए दिनों में किया करते थे। बेमा,
اس کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے. اعمال لکھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ اگر صرف یہ رکھیں اور مزے مزے کھاؤ اور پیو، ان کے بدلے میں جو تم گزرے ہوئے دنوں میں کیا کرتے تھے، تو یہ بھی مضمون واضح کر دیتا ہے. مگر اعمال رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں. کیوں جی؟ اگر رکھنا ہے تو بریکٹ پہ رکھیں اس کو. اگر لفظ اعمال کو بریکٹ میں ڈال دیا جائے تو کوئی حرج نہیں، یہ بہتر رہے گا. اس کو بریکٹ میں کر دیں. ان کے ظاہر بریکٹ کھولو بھی تو پھر بھی مضمون تسلسل کے ساتھ آگے بڑھے گا. اور ان کے بدلے میں جو تم گزرے ہوئے دنوں میں کیا کرتے تھے. اور نہیں، کھاؤ اور پیو ان کے بدلے میں جو تم گزرے ہوئے دنوں میں کیا کرتے تھے، بریکٹ میں اعمال. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. اور وہ جسے اس کے بائیں طرف سے اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا تو وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا. لم اوتا کتابیہ، یہاں کتابیہ کی کیا ہے، اس کا صیغہ کیا بنتا ہے؟ کتابیہ میں بظاہر یوں لگتا ہے کہ ضمیر کسی اور طرف پھیری جا رہی ہے. میں اس کی کتاب نہ دیا جاتا، یہ شعبہ پڑتا ہے نا اس سے، کتابیہ کے لفظ سے. یا اور طرح اس کی کوئی گرامر ہے جس سے یہ شعبہ نکل سکتا ہے؟ کتابی کتابی اس میں آگے ہاں کہتے ہیں زائدہ. ہاں، یہی اس کی ضرورت بنتی ہے، کیونکہ جہاں جہاں بھی میں نے اہل علم کا ترجمہ دیکھا ہے وہاں اس کا نہیں اپنے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. تو لفظ کتابی ہے. کاش میں اپنا اعمال نامہ نہ دیا جاتا. اور کتابیہ جو ہے یہ توازن کے لیے ایسے الفاظ اس طرز سے بیان ہوا ہے لفظ کتابی کہ جس کی عربی لغت اجازت بھی دیتی ہے اور کلام میں زیادہ خوبصورتی پیدا ہو گئی ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. تو وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے. یہ بھی وہی چیز ہے، حسابیہ، میرا حساب کیا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ. اے کاش وہ گھڑی قضیہ چکانے والی ہوتی. قاضیہ. ما اغنی عنی مالیہ. میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا. ہلاک عنی سلطانیہ. میرا غلبہ مجھ سے برباد ہو کر جاتا رہا. اگر برباد ہو کر نہ رکھیں تو اس کے بغیر بھی تو معنی پورا دے جاتا ہے. میرا غلبہ میرے کام نہ آیا. میرین صاحبان بتائیں، اس میں کوئی دقت ایسی پیش آئی ہے جس پہ ہم نے غلبہ برباد ہو کر جاتا رہا تو ترجمہ کیا ہے. دوسرے موت کو دیکھیں، صرف جاتا رہا. ہاں. اور حضرت میر صاحب کا دیکھیں. کوئی وجہ ہے جو لفظ برباد ہم نے داخل کیا ہے؟ ہلاکہ کے بعد ان کی وجہ سے ہلاکہ ان. ہلاکہ اور ان
اس کی وجہ سے ہلاکہ میں نے برباد ہونا ہوتا ہے. اور انی جاتا رہے. تو اس لیے مگر یہ کیا وجہ ہے کہ حضرت مسلم موعود نے بھی اور میر صاحب نے بھی لفظ ہلاکہ کو برباد ہونے کے معنوں میں استعمال نہیں کیا, صرف جاتا رہا کے معنوں میں؟ شاید حضور اس کی یہ وجہ ہو کہ ضلع جو ہے اس کے گم جانا اور ہلاکہ دونوں معنی آتے ہیں, تو انہوں نے یہاں وہ کوئی استعمال کیا کہ ہلاکہ بمعنی ضلع لیا ہو. کیا ہلاکہ کے معنی بھی ضلع آتا ہے؟ نہیں, میں نے وہی تو مشکل ہے. ضلع کے معنوں میں تو ہلاکہ آ جائے گا, لیکن ہلاکہ کے معنوں میں ضلع نہیں آتا, کم سے کم میرے علم میں نہیں ہے. اس لیے برباد ہو کر جاتا رہا جو ہم نے کر دیا ہے, رہنے دینا چاہیے. وقت ہو گیا؟ کیا ہوا؟ سلطان سلطنت کے معنوں میں, سلطان کے معنی سلطان یا سلطنت کے معنوں میں میری سلطنت مجھ سے جاتی رہی. سلطان کا غلبہ عمومی ہے, سلطنت میں بھی غلبہ اس کو رہنے دیا جائے, پھر وہ تذکیر و تانیث کا جھگڑا بھی چل پڑے گا. چلیں جی, باقی انشاءاللہ کل. بیچاروں کو دی ہے